تو سب سے پہلی بات جو میرا سب سے پہلے جو کانسیپٹ میں شیئر کروں گا وہ ہے زاویہ نظر، پرسپیکٹو۔ پرسپیکٹو کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ذرا سا سمجھ لیں کہ کسی بھی سچویشن کو ہمیں دیکھنا کیسے چاہیے، کوئی بھی سچویشن جو ہے اس کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے اصولی طور پر، یہ چیز علم کے نتیجے میں آتی ہے۔ ہم اپنی کسی بھی سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم بہت سے لوگ جو میرا خیال ہے کہ ابھی آج کی نشست میں بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمز موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم بھی آج کی سیشن میں ہو سکتا ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ میجورٹی اس میں مسلمانوں کی ہے آج کے سیشن میں۔ تو میں ایک بات یہ کہوں کہ ایک تو ہماری مذہب کے ساتھ کنیکشن ہے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اس وقت تہذیبی فضا ہے نا جس میں ہم آپریٹ ہو رہے ہیں، تو ایک پریویلنٹ کلچر ہے جس کے اندر ہم آپریٹ ہوتے ہیں، اور ایک ہمارا لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، بھلے وہ کاغذی کنیکشن ہو، بھلے وہ زبانی نوعیت کا کنیکشن ہو، لیکن چھوٹا کمزور سا کنیکشن صحیح، لیکن وہ بھی ہے۔ تو ہم بہت ساری چیزیں ہم نا دو طرح کے ورلڈ ویوز میں آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم بہت ساری چیزیں یعنی پیرنٹنگ کے اندر، فیملی لائف کے اندر بہت سے سلوشنز ایسے ہیں جو ہم وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں نہیں لینے چاہیے، اور پھر ہمارا ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کرتا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے تک نا، اور پیچھے چلے جائیں تو یہ تو بہت ہی زبردست اس کا معاملہ تھا۔ 3 قسم کے انسانوں کے بارے میں نا یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ان کی کسی بات کو مائنڈ کرنے کی یا برا ماننے کی نہیں ہو رہی، بالکل اسٹیبلشڈ بات تھی۔ 3 قسم کے انسان ایسے ہیں جن کی کسی بات کو ہم یعنی اگر ہم اس کو فیل کریں گے نا، یعنی تہذیب اس کے لیے اپریشیٹو نہیں تھی کہ 3 قسم کے انسانوں کی باتوں کو دل میں رکھا جائے اور اس سے ہرٹ ہوا جائے اور اس کی بات کو بہت زیادہ اس کا برا مانا جائے۔ اور وہ 3 قسم کے انسان کون تھے نا؟ وہ 3 قسم کے انسانوں میں ایک تھے ہمارے پیرنٹس، دوسری قسم کے انسان تھے ہمارے ٹیچرز، اور تیسری قسم کے انسان تھے ہمارے اسپاؤس۔ یعنی ان کی کسی بات کو نا، یعنی بیوی نے کچھ کہہ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا ہے، لیکن اب اس بات کو میں یعنی بیوی کے زبان سے اگر کوئی سخت بات نکل گئی ہے نا تو میں اس کو اتنا نہیں سوچوں گا کہ بیوی مجھ سے دور ہو جائے۔ میں اس کی انسیڈ یا ان ایکسپریسڈ یا وہ دل کے اندر چھپی ہوئی وہ محبت جس کو اس نے ایکسپریس نہیں کیا ہے اس کو زیادہ ویلیو دوں گا، اور سلپ آف ٹنگ سے جو اس کی زبان سے کچھ غلط بات نکل گئی ہے نا میرے لیے، میں اس کو زیادہ نہیں سوچوں گا۔ اسی طرح ٹیچرز کی اگر انہوں نے مجھ پہ سخت ہاتھ رکھ دیا ہے نا، میرے ٹیچر نے، تو بس ٹھیک ہے، میں ان کو یہ مقام دیتا ہوں، یہ رائٹ دیتا ہوں، ان کی اتھارٹی کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، میں ان کی باتوں کو نہیں فیل کروں گا۔ یا پیرنٹس نے اگر کچھ کہہ دیا ہے نا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ رویہ ہے جو لوگوں کے لیے بڑی سکون اور بڑی اس میں نا چیزیں بڑی سیٹ تھیں، بن رہی تھیں۔ اب ہوا یہ کہ ہم ایک کسی اور کلچر سے ہم ایکسپوز ہوئے، اور پھر اس کلچر کی جو کنوکشنز ہیں، اس کلچر کا جو یعنی پھر ہم ایک دوسرے ورلڈ ویو سے نا ایکسپوز ہوئے، یعنی ہم ایک ویسٹرن ورلڈ ویو سے انٹروڈیوس ہوئے، اور اس کے اندر ایک بہت سارا لٹریچر پروڈیوس ہوا، اس کے اندر بہت ساری ہماری چیزیں بہت ساری آئیں، اور اس کے اندر بہت ساری اس کے اندر جو بڑا پرابلم پیدا ہوا نا وہ ہے رائٹس کانشیسنس۔ یعنی ایک بہت بڑا پرابلم اس کے اندر ڈیولپ ہوا، رائٹس کانشیسنس۔ یعنی ہماری آبلیگیشنس کی جو کانشیسنس ہے وہ رائٹس کی کانشیسنس سے ہمیشہ زیادہ رہی، یعنی 20 ٹائمز زیادہ رہی۔ یعنی ہر بندے کو یہ فکر تھی کہ جو میرے فرائض ہیں وہ ٹھیک سے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اچھا، اس میں وہ چونکہ اس کو فیل نہیں کرتا تھا نا، ہم اگر آج ہمارے دادا یا دادی یا نانا یا نانی یا پر نانا اور پر نانی کی ریلیشن شپ کی ایک ویڈیو بنا کے ہمیں دکھائی جائے نا آج کے ماڈرن کسی انسان کو،
کہ چلو تمہاری پرنانی کے ساتھ تمہارے پرنانا نے کیا کیا تھا، تو اسے لگے گا کہ یہ تو بیچاری بڑی دکھوں کی اور بہت ہی مظلوم ہے نا، مطلب یہ تو بہت ہی، اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو پرنانی سے نا ملاقات روز محشر میں ہو جائے نا، اور آپ ان سے پوچھیں کہ پرنانا بڑے ظالم تھے کیا، تو وہ آپ کو پتہ لگے گا نہیں، پرنانی ابھی بھی روز محشر میں پرنانا کوئی ڈھونڈ رہی ہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے، وہ کہاں، میں تو آ گئی ہوں، وہ کہاں ہے، میں ان کو، مجھے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہونا۔ تو آپ کہیں گے یہ کیسی عورت ہے، اس کی ویڈیو ہم نے دیکھی، یہ ابھی بھی اسی آدمی کا ہاتھ ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے۔ مطلب میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل ایسی فیلنگس ہیں۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے دل میں کوئی شکایت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بعض بزرگوں کی، ان کے ٹیچرز نے نا بڑی ان کے ساتھ، یعنی اگر میں اب دیکھوں نا ماڈرن ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ، تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعض بزرگوں کے ٹیچرز نے ان کے ساتھ بڑا ہیوی ہینڈ رکھا، بڑا یعنی بڑا سخت ہاتھ رکھا نا۔ لیکن میں جب ان سے کہتا ہوں نا کہ بھئی آپ کے ٹیچرز نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو وہ ہمیشہ پازیٹیو سینس میں بتاتے ہیں، ارے وہ تو بڑے زبردست تھے۔ اور مجھے چونکہ ایک دو واقعات پتہ ہیں، تو میں اگر کہیں چھیڑوں نا کہ اچھا انہوں نے آپ کو فلاں چیز میں تو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے فلاں کام تو آپ کے ساتھ ایسے کیا تھا، تو وہ مجھے ڈانٹ دیتے ہیں، وہ مجھے میرا منہ بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں یہ بات، یعنی یہ تمہیں کوئی غلط بات پتہ لگی ہے، تمہیں کس نے کہا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، وہ تو ہمیشہ، اچھا مجھے پتہ ہے کہ ان کی پٹائی لگائی گئی تھی یا ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا گیا تھا، لیکن وہ اس بات کو نہ تو اپنے ذہن میں رجسٹر کرتے ہیں، نہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اچھا اسی وجہ سے وہ نفسیاتی صحت کے اعلیٰ اسٹینڈرڈ پہ کھڑے ہیں۔ یعنی ہمارا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم قربانی دے رہے ہیں، اور اس قربانی، ایک بات میں آپ کو بہت دلچسپ بات بتاؤں، قربانی جو ہے نا، یا سیلف لیسنس کا جو ایکسپیرینس ہے نا، وہ سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ہائیسٹ پاسبل اسٹینڈرڈ پر آپ کو لے کے جاتا ہے۔ لیکن ماڈرن سوسائٹی میں قربانی دینے کا احساس جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، وہ سائیکالوجی اس کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کیا ہم ہی رہ گئے ہیں قربانی دینے کو، کیا میں قربانی دیتا رہا ہوں۔ یعنی ابھی ماڈرن سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی قربانی دے رہی ہے تو اس کو یاد رکھتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، پھر وہ اس کو جتاتی ہے، دیکھیں میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، پھر وہ اپنے آس پاس بہت سے لوگوں کو بتاتی ہے کہ بھائی، یا بتاتا ہے کہ میں نے ان کے لیے دیکھو یہ کیا۔ یعنی کوئی قربانی اگر آپ نے کی ہے تو آپ چار آدمیوں کو بتا کیوں رہے ہیں، اور اس انسان کو جتا کیوں رہے ہیں، اور اس کی فیلنگز میں کیوں ہے کہ آپ نے قربانی دی ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی قربانی دی ہے نا، اور اس کو آپ یاد بھی رکھتے ہیں اور یاد دلاتے بھی رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں اور پھر فیل بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس قربانی کے ریٹرن میں کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی بنا لیتے ہیں، تو اب آپ بہت ولنریبل اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں، اور اب آپ کا بس مطلب آپ ڈوبنے والے ہیں، اب آپ کی بڑی عجیب حالت ہے۔ یہ میں کچھ ہارش، مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی کوئی بیکورڈ قسم کا آدمی ہے، لیکن میں کچھ سلوشن اورینٹڈ میں بات چاہتا ہوں کہ ہو، اور ہم یہ ذرا دیکھیں کہ ہم کیسے اس مسئلے کو حل کیسے کریں نا۔ شروع میں ایک بات اور بھی میں کر لوں کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں 3 بنیادی ریزنز ہیں اپنی بیوی یا اپنے شوہر سے ایک بہت ڈیپ اور بہت میننگ فل اور بہت انجوائبل اور بہت ہی اچھا ریلیشن شپ بنانے کی 3 بڑی کہہ لیجیے ریزنس ہیں۔